چلا تھا حضرات؟ آ گئے ہو؟ ہاں جی. کیا لائے ہو؟ کیونکہ جبریل جب بھی آتے صورت لے کے آتے. آل ذوق کے حوالے کرنا چاہتا ہوں جملہ. جبریل امین جب بھی آتے، جبریل کا کام ہے، اسٹیج والوں جملہ ضائع نہ کرنا، جبریل کا کام ہے صورت لانا. قرآن کی صورت لائے یا عائشہ کی صورت لائے؟ قرآن کی صورت لائے یا عائشہ کی صورت لائے؟ جبریل کیا لائے ہو؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ چلنا ہے. ایک جملہ عرض کرنے چلوں، ہو سکتا ہے کچھ ساتھی ناراض ہو جائے، بڑا ناراض نہ ہونا، میرا ایک اپنا ذوق ہے، میں اپنے ذوق میں بات کرنے کا عادی ہوں. برا بٹھایا نا جب براق پر، ادب مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں، بٹھایا براق پر تو براق تو خوشی سے جھوما، خوشی سے جھوما. لیکن جبریل امین کہتے ہیں براق کو یوں جھنجھوڑ کے، حضور ہیں ٹھمکے نہیں. کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں، سو جاؤ، ٹائم ہی سوڑ دا. آہاں ٹھمکے نہیں، حضور ہیں. پریشان تو نہیں ہو گئے ہو؟ ادب مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ. ارے چھوڑیے ساری کا ہے، ساری چیزیں چھوڑیے. چھوٹا پابند ہوتا ہے بڑے کے ادب کا، بڑا تو نہیں ہوتا. چھوٹا پابند ہوتا ہے بڑے کے ادب کا، بڑا پابند نہیں ہوتا. اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ تو پابند نہیں. اور اللہ کے لیے پابندی کا لفظ حرام ہے، اللہ کے لیے پابندی کا لفظ حرام ہے. لیکن جو دیکھیے قرآن میں اللہ رب العزت نے آدم کی باری آئی تو فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح انہو لیس من اہلک، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یا نوح انہو لیس، یا یحییٰ بکبہ. اور جب میرے آقا کی باری آئی تو نام لے کے نہیں بلایا، کبھی یا ایھا المدثر کہا، کبھی یا ایھا المزمل کہا، کبھی شاہد کہا، کبھی مبشر کہا، کبھی نذیر. اللہ آپ تو پابند نہیں، آپ تو پابند نہیں. فرمایا اس لیے کہ امت کو سکھا رہا ہوں جب میں پابند نہیں ہوں، میں اتنا خیال کر رہا ہوں تو جو امتی پابند ہے اس نے کتنا خیال کرنا ہوگا. پھر ذرا کہو سبحان اللہ. اطاعت مصطفیٰ، میرے آقا کی اطاعت فرض ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے، اطاعت نصیب فرمائے. میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا قول آپ کی خدمت میں سنانے چلا ہوں کہ محبت مصطفیٰ ہمارے اکابر نے ہم تک کیسے پہنچائی ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں خودکشی کے لیے کوئی دریا میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے، نہر میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے. خود سے مرنے کے لیے کوئی چھلانگ لگائے حرام ہے، لیکن اگر آقا حکم فرمائیں چھلانگ لگا تو چھلانگ لگانا واجب ہے. اس لیے کہ ہمیں اپنی جانوں پہ وہ حق حاصل نہیں جو حضور کو ہماری جانوں پہ حق حاصل ہے. اور ادب مصطفیٰ ایسا ہو کہ دل مدینہ بن جائے. ادب مصطفیٰ ایسا ہو کہ مدینہ، کیونکہ مدینہ میں حضور ہیں، مدینہ میں بولیے بولیے مدینہ میں حضور ہیں. ادب مصطفیٰ ایسا ہو کہ یہ دل ایسا بن جائے اور کہنے والا جھوم کے کہہ اٹھے الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے. گلیوں میں اترتی ہیں ملائک کی قطاریں، احساس کی بستی میں عجب جشن بپا ہے. آیات کے جرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے. اب کون حد حسن طلب سوچ سکے گا، کونین کی وسعت تو تہے دست دعا ہے. آساب پہ حاوی ہے صدا ہیبت اقرا، جبریل مودت کو یہ دل غار ہیرا ہے. جبریل مودت کو، اور کیسا وہ حسن، کیسا وہ حسن. چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین
تقدس کے نگی ہیں، ماتا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے برق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ کوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح قلم ہیں، باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ سامن کے امٹتے ہوئے بادل، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تیرا فخر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حضور سے پیار نصیب فرمائے۔ حافظ ابوبکر مدنی صاحب ایک شعر پڑھ رہے تھے کہ پتھر سے کلمہ پڑھانا مشکل نہیں ناممکن ہے، تو میرے ذہن میں ایک جملہ آیا، بوجال آیا پیارے آقا کے سامنے یوں مٹھی بند کر کے، یوں مٹھی بند کر کے، اور کہتا ہے کہتے ہو نا میں نبی ہوں، سن رہے ہیں سبھی؟ سنی سن رہے ہیں؟ سن لوگوں سے بات نہیں کر رہا، سنی سن رہے ہیں؟ یوں مٹھی بند کر کے آیا اور کہنے لگا کہتے ہو نا میں نبی ہوں؟ پیارے آقا نے فرمایا ہاں۔ اچھا نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ پیارے آقا فرماتے ہیں بوجال یہ تو بچوں کا سا کھیل ہے، بچے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں میری مٹھی میں کیا ہے، لیکن سن میں اگر بتا دوں تیری مٹھی میں فلاں چیز ہے، تو کہیں گا تکا لگ گیا، تو کہے گا تکا لگ گیا، میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی کی چیز بتائے محمد کون ہے؟ میں بتاؤں مٹھی میں کیا ہے یا مٹھی کی چیز بتائے محمد کون؟ کہنے لگا ناممکن نہیں ہو سکتا۔ پیارے آقا نے یوں انگلی کا اشارہ کیا، مٹھی میں کنکریاں بول اٹھی۔ اب آپ کو کیسے کہوں کہ آپ بولیے تھوڑا سا، مجھے احساس ہے آپ ساری رات بولتے رہے، میں راضی ہوں آپ سے۔ پیارے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، کنکریاں بول اٹھی، کنکریاں بول اٹھی۔ جب کنکریوں نے کلمہ پڑھا نا، ذوق والوں کے حوالے ہے میرا جملہ، جب کنکریوں نے کلمہ پڑھا نا تو بوجال غصے میں آیا اور غصے میں یوں مٹھی کھولی، جیسے مٹھی کھولی کنکریاں آقا کے قدموں میں آ گئی۔ غصے میں جو کھولی مٹھی تو کنکریاں آقا کے قدموں میں آ گئی، وہ کنکریاں جو مکلف نہیں، لیکن جب حضور کا کلمہ پڑھا تو قدموں میں آ گئی۔ اوے امتی تو نے تو اپنا وجود سنبھالا ہوتا، اوے امتی تو نے تو اپنے وجود کا خیال کیا ہوتا۔ کنکریاں کلمہ پڑھے جگہ حضور کے قدموں میں ملتی ہے، کنکریاں کلمہ پڑھے اسے جگہ حضور کے قدموں میں ملتی ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں انشاءاللہ روز محشر یہ امتی آقا کے قدموں میں ہوں گے، انشاءاللہ یہ آقا۔ اچھا ہم تو ہوں گے اور وہ جو اب بھی ہیں